أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں کحب اللہ، اللہ کی محبت کی طرح. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اشد حبا، زیادہ ہے محبت کے اعتبار سے، للہ، اللہ کے ساتھ. ولو یری الذین ظلموا، اور کاش کہ دیکھ لیتے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے دنیا یا آخرت میں، اذ یرون العذاب، جب عذاب کا سامنا کریں گے، یہ بات کہ ان القوة للہ جمیعا، کہ قوت اور طاقت صرف اللہ کے لیے ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ بات کہ اللہ سخت عذاب والا ہے، تو کبھی بھی شرک نہ کرتے. آیات مبارکہ میں مسئلہ توحید کا اعادہ کیا گیا تھا، لیکن توحید کا اعادہ رد شرک فی التحلیل والتحریم کے لیے تھا. یعنی کسی چیز کو غیر کی وجہ سے حرام اور حلال مت بناؤ، کیونکہ الہکم الہ واحد، تمہارے الہ ایک ہی ہے، اور وہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اس نے عام رحمتیں یہ کی ہیں کہ چیزیں پیدا کی ہیں، اور خاص رحمتیں یہ کی ہیں کہ تمہارے لیے حلال اور حرام کی تمیز کر دی ہے. تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ گزشتہ آیات کا، دونوں آیات کا خلاصہ تھا. پھر دلائل تھے اس میں کہ اللہ کی عبادت اس لیے کرو کہ آسمان زمین، دن رات، کشتیاں اور بارش کا پانی، اور زمین کے اندر زرخیزی، اور زمین کے اندر جانوروں کا پھیلنا، ہواؤں کا بدلتے رہنا، بادلوں کا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا رہنا، یہ ساری اس چیز کی علامات ہے کہ وہی تمہارا الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں. آج کی آیت میں ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، شریک فی التحریم والتحلیل اور شریک فی الاطاعات، ان کی تردید ہے، اور ان کے لیے زجر بھی ہے. ساتھ میں اسے ایک محبت سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی شرک فی المحبت کی تردید ہے. تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، من وہ ہیں، یتخذو، جو بناتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اندادن، شرکا. انداد کا لفظ یہ ند کی جمع ہے، گزشتہ پہلے بھی گزر گیا، شریک کو کہتے ہیں. لیکن یہ لفظ انداد اس لانے میں حکمت یہ ہے کہ یہ واحد، یہ ذی روح اور غیر ذی روح سب کے لیے آتا ہے. یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، چاہے وہ کسی پتھر کو ٹھہرائیں، کسی درخت کو ٹھہرائیں، کسی ولی کو ٹھہرائیں، کسی بزرگ کو ٹھہرائیں، پیر کو ٹھہرائیں، کسی کو بھی، تو اس کو ند کہا جاتا ہے.
تو یہ عام لفظ اس لیے لے کر آئے. یحبونہم کحب اللہ، محبت کرتے ہیں ان سے جس طرح کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے. محبت سے یہاں مراد محبت کے دو معنی ہیں. ایک محبت کا حقیقی معنی ہے اور ایک محبت کا لازمی معنی ہے. محبت کا حقیقی معنی ہے میل القلب، میل القلب دلی میلان. اور امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حب، پھر اس کے اندر تعمیم ہوئی ہے اور تخصیص ہوئی ہے، اور پھر اسے حبۃ القلب دل کی گہرائی کے لیے استعمال ہونے لگا. پھر اسی سے لفظ حب نکلا، اور حب دلی محبت جو دل کی گہرائی کے اندر موجود ہو اس محبت کو حب کہتے ہیں. تو محبت کا ایک معنی ہے میلان القلب، دل کا میلان، دل کی جو ہے نا دل کا جھکاؤ. تو یحبونہم کحب اللہ کا معنی یہ ہے کہ اپنے ان معبودان باطلہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جس طرح ایسا ان کا دل ان کے طرف مائل ہے جس طرح کہ اللہ کی طرف مائل ہونا چاہیے. اور پھر اس میلان کے تقاضے اور اس کے لوازم یہ ہیں کہ کبھی بندہ زمین پہ گر جاتا ہے اپنے محب کے سامنے، کبھی اس کے نام پہ نظر و نیاز کرتا ہے، کبھی اس کے لیے بچوں کو قربان کرتا ہے، کبھی عبادت میں کھڑا ہو جاتا ہے اس کے لیے. تو یہ امارات اور علامات ہے اس محبت کی جو ان کو غیر اللہ کے ساتھ ہے. تو یحبونہم کحب اللہ، یہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جس طرح جو ہے اللہ سے محبت کی جاتی ہے. تو عام محبت ممنوع نہیں ہے، غیر سے محبت یعنی اولاد سے محبت ہے، میاں بیوی کی محبت ہے، دوستوں کے ساتھ محبت ہے، والد کی محبت ہے. یہ محبت یحبونہم اللہ کے علاوہ جو ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، وہ محبت وہ ممنوع نہیں ہے. ہاں وہ محبت کا حب اللہ ہے جو بطور اطاعت کے ہو، کہ اللہ کی محبت کی طرح ہو. اور اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکنا. اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا. تو یہ اللہ کے مقابلے میں اپنے معبودان باطلہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس کے نام پہ نظر و نیاز کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں. تو یہ محبت ممنوع ہے. اور یا محبت سے حقیقی معنی نہیں بلکہ اس کا لازم مراد ہے، یعنی اطاعت. یحبونہم اے یطیعونہم کحب اللہ کا اطاعت اللہ، جس طرح اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے اس طرح ان کی محبت کرتے ہیں. اور کہتے ہیں ان المحب لمن یحب یطیع، کہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات بھی مانتا ہے، یہ لازمی بات ہے. وہ کہتے ہیں وہ چکرے لگواتا ہے تو یہ چکرے لگانے پڑ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اٹھو تو یہ اٹھتا ہے، یہ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جاتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے. تو یہاں محبت سے مراد کیا ہے؟ اطاعت ہے، یعنی بات ماننا. یحبونہم کحب اللہ، یعنی اللہ کی محبت کی طرح محبت کرتے ہیں. اس کے پھر دو معنی ہیں، اے یسوون بینہ و بینہم فی المحبت، یعنی اللہ اور اپنے معبودوں کو محبت میں برابر کرتے ہیں. اور اطاعت جس طرح اللہ کی جاتی ہے اسی طرح اپنے معبودان باطلہ کی اطاعت کرتے ہیں. یا دوسرے معنی یحبونہم کحب اللہ، یحبونہم کحب المؤمنین اللہ، یعنی اللہ یہ اپنے معبودان باطلہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جس طرح المؤمنین اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں. مومن اللہ سے محبت یہ کرتا ہے کہ اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے. تو یہ اپنے معبودان باطلہ کی کیا کرتا ہے؟ محبت اسی طرح کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں. اگر اطاعت کی معنی والی محبت نہ ہوتی اور ویسی محبت ہوتی تو یہ ممنوع بھی نہ ہوتی. فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ زیادہ سخت ہیں محبت میں اللہ کے محبت ان کے دلوں میں ان کی محبت سے بہت زیادہ ہے. اشد حبا للہ یعنی مومن کی محبت
کافر کی اپنی مومن کی محبت اللہ کی محبت کے مقابلے میں زیادہ ہے کافر کے اپنے معبود کی محبت سے. کیوں؟ وہ جب پھنستے تھے نا تو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی مانیں گے. حتیٰ اذا جاءتهم ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان، تو پھر کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بچا لیں. اذا كنتم في الفلك وجرين بهم ريح طيبة وجرين بهم ريح وجاءتهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. پھر اللہ بچا لیں اللہ. تو مسلمان پر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آئے تو وہ تب بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیرا ہوں، اللہ تو بچا لے، اللہ تو نکال لے. اور اگر کس میں؟ اگر رخا اور سہولت میں ہے، مزوں میں ہے، تب بھی کہتے ہیں اللہ تیرا ہوں، تیرا شکر ہے. جبکہ ان کے اوپر جب کیا ہے، جب سختی آتی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اور فلما انجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جب خشکی پہ اترتے ہیں پھر کہتے ہیں لات منات عزا بابوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ ایک روایت نقل کی ہے کہ غالباً امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین مشرکین کو بلائیں گے، جن کے ساتھ اپنے معبودوں کے ساتھ ان کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ جو ان کی عبادت کرتے تھے تو آج ان کے لیے جہنم کے اندر چھلانگ لگا دو. وہ کہیں گے نہیں اللہ ہم کیوں چھلانگ لگائیں، ان کو پھینکو جہنم میں، ہم کیوں چھلانگ نہیں لگاتے. پھر مومنوں کو بلائیں گے اللہ رب العالمین کفار کے سامنے اور کہیں گے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں تم جہنم کے اندر کود پڑو. تو مومن بھاگتے ہوئے جہنم کی طرف دوڑیں گے اور ہر بندہ دوسرے سے آگے بڑھے گا کہ میرے رب کا حکم ہے میں جہنم میں اللہ کے حکم سے سب سے پہلے پہنچوں. تو یہ کیا ہے؟ وہ اشد حبا للہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ اللہ سے زیادہ محبت ہے. مولانا اشرف حاجی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مشرک کو جب پتہ چلتا ہے نا کہ اس کے خدا نے اس کے ساتھ اس کو نقصان پہنچایا، وہ کہتے ہیں چھوڑو یار یہ کوئی خدا ہے جس نے نقصان پہنچا دیا. اور مومن کو جب اللہ کی طرف سے نقصان پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ وہ تب بھی اللہ کا تابع ہے. وہ کہتے ہیں گر برانی ور بخوانی بند ہیں، تو ہمیں دھتکارو چاہے اپنے سینے سے لگا لو، بند ہیں میں تو تیرا بندہ ہوں. آنچ حکم تس سے آخر سندیم، جو آپ کا حکم ہوگا میں اسی سے راضی ہوں، اس سے خوش ہوں. تو ہم تو مومن اشد حبا للہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا. تو یہ محبت کل قیامت کے دن اس محبت کا نقصان ظاہر ہو جائے گا. تو کہتے ہیں ولو یری الذین ظلموا، کاش دیکھ لیتے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے. اذ یرون العذاب، جب دیکھیں گے عذاب، ان القوۃ للہ جمیعا. ولو یری الذین ظلموا، یرا اس کے معنی دیکھنے کے ہوتے ہیں، لیکن رؤیت کے دو معنی ہیں. ایک رؤیت بالبصر آنکھوں سے دیکھنا، اور ایک رؤیت بمعنی علم کے ہوتے ہیں. رؤیت بالقلب اس کو کہتے ہیں، دل سے دیکھنا. دل سے دیکھنا اس کے معنی میں بھی یرا آتا ہے اور رؤیت کے معنی میں یہ بھی آتا ہے، اور آنکھوں سے دیکھنے کو بھی رؤیت کہتے ہیں. اس کو رؤیت ظاہری کہتے ہیں، اس کو رؤیت قلبی کہتے ہیں. تو اگر معنی رؤیت ظاہری ہو، یہاں مراد رؤیت ظاہری ہو، تو پھر یہ معنی ہوگا کہ لو یری الذین ظلموا، اگر دیکھ لیں اپنے آنکھوں سے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے. اذ یرون العذاب، اذ یہاں اذا کے معنی میں ہے. اذا کے معنی میں ہے کیونکہ اذ ماضی پہ آتا ہے اور اذا مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے. تو اذ بمعنی اذا ہے، اور یہاں اذ لانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عذاب دیکھنا یقینی ہے، اس لیے وہ لفظ لے کے جو ماضی پہ داخل ہوتا ہے. اذ یرون العذاب، جب عذاب دیکھیں. تو یہ بات کہ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ قوت اللہ کی ہے، ساری کی ساری قوت اور طاقت اللہ کے پاس ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب والے ہیں. یہ دو باتیں اگر دیکھ لیں آنکھوں سے، ان کے آنکھوں کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے،
تو کیا ہوتا، یہ لو جواب کچھ آتا ہے، لو اس کے بعد ایک جواب آتا ہے، وہ جواب یہاں محذوف ہے، لما فعلوا الشرک، تو کبھی بھی شرک نہ کرتے۔ لیکن ان کے یہاں نقصان کیا ہوا ہے، ایک تو ان کے نظر میں اللہ کمزور ہے، اس لیے کیا کرتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں غیر کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں غیر کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں غیر کے نام پہ نظر و نیاز کرتے ہیں۔ تو ان کی نظر میں یہ غلط فہمی پڑ گئی ہے کہ اللہ کی قوت اور طاقت میں کوئی کمی ہے۔ دوسرا، اگر ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے تو پھر بھی اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت نہ کرتے، لیکن اگر یہ اللہ کے مقابلے میں غیر کی اطاعت کر رہے ہیں یا اللہ کے مقابلے میں غیر سے محبت کر رہے ہیں، محبت بطور کس کے، عبادت کے اور اطاعت کے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان کو یہ یقین نہیں ہے۔ تو جب کل قیامت کا دن آئے گا، لو یر الذین یوم القیامت، اگر وہ دیکھ لیتے ہیں قیامت کے دن، الذین، وہ لوگ جو ظالم ہیں، اذ یرون العذاب، جب عذاب دیکھیں گے، ان القوت للہ جمیعا، کہ قوت اللہ کے لیے ہے اور وہ عذاب دے بھی سکتا ہے، عذاب سے بچا بھی سکتا ہے، اور اللہ سخت عذاب والے ہیں، تو لما فعلوا الشرک، شرک نہ کرتے۔ لیکن ان کا شرک کرنا اس بات کی علامت ہے کہ نہ تو یہ اللہ کی قوت کے قائل ہیں اور نہ ہی اللہ کے عذاب کے قائل ہیں۔ یا یرا بمعنی رؤیت قلبی، یعنی لو یعلمون، اگر ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے، ظلم کیا ہے، یعنی محبت غیر اللہ کا حب ہی، اللہ کے غیر کی محبت جس طرح کہ اللہ سے محبت کا حق ہے کرتے ہیں، الذین ظلموا، وہ لوگ، وہ اگر جان لیتے ہیں، اذ یرون العذاب، جب قیامت میں عذاب دیکھیں گے، کہ ان القوت للہ، اللہ کی قوت کا اندازہ لگا لیتے ہیں، علم کا معنی ہم کیا کہتے ہیں، اندازہ کرتے ہیں۔ اگر تمہیں اندازہ ہو، یعنی اگر تمہیں کیا ہو، علم ہو، ان القوت للہ، اللہ کی قوت اور اللہ کے عذاب کا اندازہ لگا لیتے ہیں، تو کیا ہو جائیں گے، لندموا اشد الندامت، سخت نادم ہو جائیں گے کہ ہم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، اللہ کے مقابلے میں اللہ کے غیر کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ تو وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، تو لَنَدِمُوا أَشَدَّ النَّدَامَةِ، سخت ندامت کر لیتے۔ یا اگر یہ لوگ عذاب دیکھ لیتے جب عذاب آخرت کے اندر، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ إِذْ يَرَوْنَ، اگر دیکھ لیں یہ لوگ دنیا میں کوئی عذاب اترتا ہوا، یہاں سے عذاب دنیاوی مراد ہو، اگر دیکھ لیں کہ دنیا میں عذاب آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، کوئی اور عذاب آ گیا، اور اس وقت یہ سمجھ جاتے ہیں ان القوت للہ جمیعا، کہ قوت اللہ کے پاس ہے اور اللہ سخت عذاب والا ہے، تو ان کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جاتی کہ اللہ کے محبت کے مقابلے میں کسی اور کی محبت بیکار ہے، کسی اور کی محبت کیا ہے، بیکار ہے۔ تو جزا کیا ہے، لَتَبَيَّنُوا أَنَّ حُبَّ غَيْرِ اللَّهِ غیر نافع لہم، تو ان کے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی کہ اللہ کے غیر کی محبت وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اس لیے اطاعت کس کی کرتے، صرف اللہ رب العالمین کے کرتے۔ تو فرمایا اس لیے آیت مبارکہ میں سخت شدید وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے مقابلے میں اللہ کے غیر کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں یہ ترجمہ، یہ تفسیر بھی کی ہے کہ اس سے مراد اصنام اور بت ہے، لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں کیا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب، یہ تعبیرات بتلاتی ہیں کہ اس سے کیا ہے، اس سے اطاعت کرنے، مطیع اور جن کے پیچھے یہ لوگ چلے ہیں وہ مراد ہیں، جو انسانوں میں سے ان کے کیا تھے، انسانوں میں سے ان کے مقتدا اور پیشوا تھے، جو احبار اور رہبان تھے۔ تو اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کسی اور کو لے کر اس کی اطاعت کیا جائے تو یہ بڑی سخت شدید عذاب والی اور شدید پریشانی والی بات ہے، جس کے بارے میں اگلی آیات کے اندر تخویف اخروی سنا رہے ہیں کہ استبرأ الذین اتبعوا، کل
وہ قیامت کے دن ایک دوسرے سے کیا کریں گے؟ برات کا اعلان کریں گے، وہ انشاءاللہ العزیز کل۔ سبحان اللہ۔